اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم پیغمبر کی جو اندھیروں میں روشنی بن کر آیا۔ یہ کہانی ہے صبر ایمان کی، اللہ پر بھروسے کی۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام نوح ابن لمک ابن متوسہلاخ تھا۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ کے دوسرے عظیم نبی اور پہلے رسول تھے۔ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کی شکل و صورت روشن اور نورانی تھی، قد بلند تھا اور رنگ گندمی، نہ زیادہ گورا نہ زیادہ سانولا۔ آپ کے چہرے میں ایک رعب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت صابر، حالم اور اللہ کے بے پناہ محبت کرنے والے مومن تھے۔ اللہ نے انہیں 950 سال تک نبوت دی اور آپ نے اس پوری مدت میں اپنی قوم کا اللہ کی طرف بلایا۔ قوم کا حال اور شرک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو بھول چکی تھی۔ انہوں نے بتوں کے نام پر نئے نئے دیوتا بنا لیے۔ بتوں کو ان کے بزرگوں کا روپ سمجھ کر پوجنے لگے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ جب کوئی بزرگ وفات پاتا تو شیطان کے کہنے پر لوگ ان کی تصویر بناتے، پھر انہیں پوجنے لگتے۔ نبوت کا آغاز اور دعوت۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو شرک سے روکا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ دن میں رات میں سب کے سامنے اور چھپ کر آپ ہر طریقے سے دعوت دیتے رہے۔ آپ نے دعوت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قوم کا انکار اور مذاق، لیکن لوگ کہنے لگے تو ایک انسان ہے جیسے ہم ہیں، کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم ضرور مان لیتے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں جھوٹا کہا۔ بزرگوں نے کہا تمہارے ساتھ تو بس غریب لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر سے کام لیا۔ جب سب راستے بند ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان منکرین کو مٹا دے، ان میں سے ایک بھی نہ بچے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑے پیمانے پر کشتی بنانا شروع کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے 3 باایمان بیٹے تھے، سام، حام اور یافز بھی تھے۔ سام کا رنگ گندمی تھا، نہ گورا نہ سانولا۔ حام کالی رنگت کا تھا، یافز گورے رنگ کا تھا۔ کشتی 3 منزلوں والی تھی، ایک منزل مومنوں کے لیے، دوسری جانوروں کے لیے اور تیسری ضروری سامان کے لیے۔ لوگ مذاق بنانے لگے، دیکھو ریگستان میں ناؤ بنائی جا رہی ہے۔ کنعان کا انکار اور ہلاک ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ جب طوفان کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگے بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارا نہیں ہے، اس کے اعمال برے ہیں اور وہ کافر ہے۔ پھر ایک لہر آئی اور کنعان ڈوب گیا، اس کی کوئی نسل نہیں بچی۔ عذاب اور کشتی کا سفر۔ آسمان سے تیز بارش اور زمین سے ابلتا پانی نے سب کچھ ڈبو دیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام، ان کے ایمان والے ساتھی جو کہ 80 لوگ تھے اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے کشتی میں تھے۔ یہ کشتی 6 مہینے تک طوفانی لہروں میں چلتی رہی۔ ہر طرف صرف پانی تھا، کوئی زمین، کوئی درخت، کوئی جیتا ہوا انسان نہیں بچا۔ کشتی کا رکنا اور نئی زندگی۔ آخر ایک دن اللہ کے حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان بارش بند کر دے۔ پانی دھیرے دھیرے اتر گیا اور کشتی جا کر جوڑی کے پہاڑ پر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی ساتھی کشتی سے نکلے، سجدہ شکر ادا کیا اور وہاں سے نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ نسلوں کی ابتدا ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے دنیا کی نسلیں پھیلی۔
تو پھر اب دل میں سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس کی نسل سے ہیں؟ ہم بھارت یا انڈینز زیادہ تر یافس کی نسل سے ہی ہے، لیکن کچھ علاقوں میں حام کی نسل سے بھی پیش آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جوڑا کے پہاڑ کے قریب ہی انتقال فرمایا۔ روایت کے مطابق ان کی قبر جوڑی کے پاس ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دعوت اور اللہ کے حکم کی اطاعت میں گزارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف نسب نہیں، اعمال بچاتے ہیں۔ جبکہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا تھا تو اس کا نسب نے اسے نہیں بچایا بلکہ اس کے اعمال نے اسے ڈبو دیا۔ داعی کبھی تھکتا نہیں، صبر اور یقین کا صلہ آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو صرف مومن ہی بچائے جائیں گے۔ یہ تھی کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک پیغمبر، ایک ولی، ایک داعی جنہوں نے اندھیروں میں روشنی کا چراغ چلایا اور جو قیامت تک کے لیے ایک صبر اور ایمان کا پیغام چھوڑ گئے۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔